السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی وقار، جیسے کہ آپ کو اطلاع ملی ہوگی، شیخ الاسلام سید مدنی میاں صاحب نے انتصاب قادری جیسے آدمی کو خلافت سے نوازا تھا، جس کے بعد اہل سنت والجماعت میں ایک انتشار سا پیدا ہو گیا تھا اور بڑے انتشار کی نوبت آ گئی تھی، ایک بڑے فتنے کی نوبت آ گئی تھی۔ مگر وقت رہتے حضرت کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ وہ بدبخت انسان ہے اور اس کا مسلک اعلیٰ حضرت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، تو حضرت نے اس خلافت کو واپس لے لیا تھا۔ اور اسی کے حوالے سے ایک آڈیو ہمارے ہاتھ آئی ہے جو کہ سید معز اشرفی صاحب کی ہے، جو حیدرآباد سے ہیں۔ انہوں نے اس کے بارے میں پوری وضاحت کی ہے، جس کو آپ خود سن سکتے ہیں کہ کیسے خلافت ملی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محی الدین قادری صاحب، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، بلا شبہ حالات پیچیدہ ہو رہے ہیں، اور ان سارے حالات کو پیچیدہ بنانے میں وہ جو پالکڑا ہے حمزہ میاں، اس کی وجہ سے حالات اس طریقے سے ناقابل بیان ہو رہے ہیں۔ شیخ الاسلام تک حقائق کو چھپایا جا رہا ہے، اور یہ شجروں کے پیپر چھپا کے رکھا ہے اس نے، جو آتا ہے اس کو یہ خلافت دلا دیتا ہے، اور شیخ الاسلام کے سامنے کوئی کسی بھی طریقے سے جس کو خلافت دی جا رہی ہے سوالات بھی نہیں ہوتے ہیں۔ بس یہ حمزہ میاں کرتا یہ ہے کہ خلافت دلا کے لوگوں کو اپنی تائید میں لے لے، اور ایک خلافت نہیں ہے بلکہ ایک مکمل سیاست ہے۔ شیخ الاسلام کو ڈارک میں رکھا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے حضور شیخ الاسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ شخص یعنی حمزہ میاں کی وجہ سے ممکن ہے کہ شیخ الاسلام کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ میں ایک ذمہ دار محکمے میں رہا ہوں، اور مجرمین کی ذہنیت سے میں اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ جب ان کی مطلب براری کی تکمیل ہو جاتی ہے یا مطلب براری میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ اپنے مد مقابل کو سامنے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو حمزہ میاں سے حضور شیخ الاسلام کی عزت ہی کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ حضرت کی جان کا بھی خطرہ ہے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ممکن ہے تو آپ میرے اس وائس کلپ کو، آپ کو اجازت ہے کہ آپ وائرل کر سکتے ہیں، اور ہم ایسی خلافتوں سے جو بدنامی کا سبب ہے، بدنام زمانہ لوگ ہیں، اشتہاری مجرم ہیں، ان لوگوں کو دور رکھنے میں ناکام ہیں ہم، کیونکہ ہمارا رابطہ حضور شیخ الاسلام سے ہو نہیں سکتا ہے۔ اور جو لوگ بھی حمزہ میاں کے اس طریقے کی شاطرانہ چالوں سے باخبر ہیں، اور وہ لوگ اگر کچھ کہتے ہیں تو ان کے خلاف بھی حمزہ میاں ماحول کو کڑوا کر کے حضور شیخ الاسلام کے ذہن میں ایک عجیب تاثر اپنے مخالفین کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ ہمارا کوئی فون نہیں اٹھایا جاتا، اور شیخ الاسلام تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے، تو کیسے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کریں کے لیے آپ شیخ الاسلام کی بارگاہ میں بھیک مانگیں؟ تو ہم وہاں تک رسائی ہی نہیں ہوتی تو شیخ الاسلام کی بارگاہ میں ہمارا مدعا کیسے ہم پیش کریں گے؟ آپ ہی بتائیے کہ کوئی حل ہے کیا؟ اگر وہاں کوئی پہنچتا بھی ہے تو وہی لوگوں کو شیخ الاسلام تک جانے کا موقع دیا جاتا ہے جو حمزہ میاں کے ذہنی غلام ہیں، اور جو ان کے ذہنی غلام نہیں ہیں ان کو احمد آباد پہنچنے کے بعد بھی خالی لوٹا دیا جاتا ہے، مایوس لوٹا دیا جاتا ہے، بغیر ملاقات کے لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ ان حالات پر رحم کرے، کرم کرے۔